بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ بہت سارے طلباء کا کالز آ رہی تھیں اور میسیج آ رہے تھے کہ سر یہ بتائیں کہ فارمیسی اسسٹنٹ کا رزلٹ کب آئے گا، اور اس ویڈیو میں آپ کو بہت سارے اہم ترین سوالات کے جوابات دیے جائیں گے، اس لیے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ کو ہر قسم کے سوال کا جواب ملے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ فارمیسی اسسٹنٹ کا رزلٹ کب آئے گا، اور دوسرا کویشچن یہ تھا کہ ری چیکنگ کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور اس کے بعد تیسرا کویشچن یہ تھا کہ کیا ری چیکنگ کا کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اور نمبر 4 کہ سپلیمنٹری ایڈمیشن یعنی کہ سپلی کے داخلے کب جائیں گے، اور لاسٹ کویشچن جو کہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور بارہا دفعہ اسٹوڈنٹ پوچھ چکے ہیں کہ فارمیسی اسسٹنٹ کے سپلیمنٹری امتحانات کب منعقد ہوں گے۔ ان تمام سوالات کا جوابات انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں اپڈیٹ کر دیا جائے گا، اور آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہو، کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں، اور سامنے نظر آنے والے واٹس ایپ نمبر پر اور ڈسکرپشن میں دیے ہوئے واٹس ایپ نمبر پر آپ رابطہ کر کے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میری اسٹوڈنٹس کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اسٹوڈنٹس کو کامیاب فرمائے، اور اگر کسی وجہ سے کوئی اسٹوڈنٹ فیل ہو جاتا ہے یا کسی ایک یا دو پیپر میں سپلی آ جاتی ہے تو ان تمام اسٹوڈنٹس کو میں یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ حامد فارمیسی کوچنگ اکیڈمی کا پلیٹ فارم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے، اور حامد فارمیسی کوچنگ اکیڈمی کا ایک منفرد اعزاز اور ایک تاریخی ریکارڈ ہے کہ ایک ہی بیچ میں الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے تیاری کر کے سینکڑوں اسٹوڈنٹس کامیاب ہو چکے ہیں اور رزلٹ حاصل کر چکے ہیں، اور رزلٹ کے بعد وہ اپنی کیٹیگری بھی حاصل کر چکے ہیں سینکڑوں اسٹوڈنٹس۔ اللہ کا شکر ہے کہ حامد فارمیسی کوچنگ اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے آپ کو کور کنسیپٹ جو ہے وہ سمجھایا جاتا ہے، کنسیپٹس دیے جاتے ہیں، آپ کے کنسیپٹس کو کلیئر کر دیا جاتا ہے، اور پھر کمرہ امتحان میں کسی بھی قسم کا سوال آ جائے تو آپ کو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اس لیے حامد فارمیسی کوچنگ اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے کوئی بھی اسٹوڈنٹ اگر تیاری کرنا چاہے تو وہ دیے ہوئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے اپنی تیاری جلد از جلد شروع کر سکتے ہیں۔ تو اب پہلا سوال یہ ہے کہ فارمیسی اسسٹنٹ کا رزلٹ کب آئے گا۔ اس کی اندر کی سٹوری میں بتا دوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں تھوڑی سی آسانی ہو۔ یہ رزلٹ آنا تھا ماہ رمضان میں، عید سے پہلے آنا تھا لیکن نہیں آیا۔ اس کی کیا وجوہات ہیں، ان وجوہات کو اگر آپ لوگ سمجھ جائیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ رزلٹ کب آ رہا ہے۔ اصل میں فارمیسی کونسل کی ساری کمیٹی اور سارے کے سارے ممبرز جتنے بھی فارمیسی کونسل کی ٹیم ہے وہ ساری کی ساری فارمیسی ٹیکنیشین کے پریکٹیکل لینے میں مصروف ہے۔ فارمیسی ٹیکنیشین کے پریکٹیکل جاری ہیں، اس کا فیز 1 ہوا، وہاں پہ پھر کمیٹی اور سارے ممبر مصروف تھے، پھر فیز 2 آیا، 3 آیا، 4 آیا، 5 آیا، تو بالآخر ابھی تک فارمیسی ٹیکنیشین کے پریکٹیکل ختم نہیں ہوئے۔ بہاولپور ڈویژن کے بہت سارے اضلاع کے پیپر پریکٹیکل ہو چکے ہیں، ملتان ڈویژن کے ہو چکے ہیں، ساہیوال کے، گوجرانوالا کے، مختلف ڈویژن اور مختلف اضلاع کے پریکٹیکل ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک ختم نہیں ہوئے، اور پھر اعتکاف کے دن آ گئے تو انہوں نے اس چیز کو پوسٹ پون کر دیا۔ اب باقی جو اسٹوڈنٹ رہتے ہیں باقی فیزز اور باقی ڈویژنز ان کا عید کے بعد پریکٹیکل ہوں گے۔ فارمیسی کونسل کی کوشش تھی کہ رزلٹ کو جلد از جلد اناؤنس کر دیا جائے، لیکن فارمیسی ٹیکنیشین کے پریکٹیکل کی مصروفیات کی وجہ سے وہ رزلٹ بنا ہی نہیں پائی، کہ بنانے پہ ٹائم لگتا ہے، اس کے لیے بھی ایک اچھی خاصی ٹیم چاہیے ہوتی ہے، اس رزلٹ کو بناتی ہے، ترتیب دیتی ہے، ویریفائی کرتی ہے، ہر چیز کو اوکے کرتی ہے، ریکارڈ مینٹین کرتی ہے، اور اس کے بعد رزلٹ کو ویب سائٹ پہ اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ تو سارے کے ساری ٹیم جو تھی وہ مصروف تھی فارمیسی ٹیکنیشین کے پریکٹیکل لینے میں، اور امید ہے کہ عید کے بعد آپ لوگوں کا رزلٹ اناؤنس ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ لیٹ ہوا، عین ممکن ہے کہ لیٹ ہو جائے عید کے بعد بھی، تو وہ کتنا لیٹ ہوگا یہ بھی سن لیں کہ فارمیسی ٹیکنیشین کے جو پریکٹیکل ہو رہے ہیں اس کا فیز 5 کے بعد فیز 6 آئے گا، فیز 7 بھی آ سکتا ہے، اور جب تک فارمیسی ٹیکنیشین کے پریکٹیکل ختم نہیں ہو جاتے تب تک رزلٹ آنے کے چانس کم ہیں۔
تو اگر آ جائے تو گڈ اینڈ ویل، ادروائز فارمیسی ٹیکنیشین کے پریکٹیکل کا ختم ہونے کا انتظار کریں، اور جب پریکٹیکل ختم ہو جائیں گے پھر وہ ٹیم بھی فری ہو جائے گی، اور پھر ٹیم فارمیسی اسسٹنٹ کے رزلٹ کو مرتب کرے گی، اور اس کے بعد بہت جلد فارمیسی اسسٹنٹ کا رزلٹ مرتب کر کے ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اور دوسری بات کہ ری چیکنگ کا کیا طریقہ کار ہوگا۔ ری چیکنگ کا طریقہ کار وہی ہوگا کہ فارمیسی کونسل کی ویب سائٹ پہ ایک فارم دیا جائے گا، اس فارم کو فل کریں گے، اور وہ اسٹوڈنٹ جن کے کسی پیپر اے میں یا بی میں سپلی آئے گی وہی اسٹوڈنٹ اس کو فل کریں گے، فل کر کے مقررہ طریقوں میں فارمیسی کونسل میں بذات خود جمع کروا دیں گے یا بائی کوریئر جمع کروا دیں گے، سبمٹ کروا دیں گے۔ کیا ری چیکنگ، نیکسٹ کویشچن تھا کہ کیا ری چیکنگ کا کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ بھی سن لیں بڑے دھیان سے کہ ری چیکنگ کا زیادہ تر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہاں کہ ری چیکنگ میں 100 میں سے ایک اسٹوڈنٹ پاس نہیں ہوتا، بلکہ 1000 میں سے ایک یا دو اسٹوڈنٹ پاس ہوتے ہیں۔ 1000 میں سے ایک یا دو اسٹوڈنٹ کا چانس ہوتا ہے کہ وہ پاس ہو جائیں، اور باقی 998 اسٹوڈنٹ پاس نہ ہوں۔ اچھا پھر کیا اس کا ری چیکنگ کا کوئی رزلٹ بھی آتا ہے؟ یہ بھی دھیان سے سن لیں کہ ری چیکنگ کا کوئی رزلٹ نہیں آتا۔ 1000 میں سے اگر 1000 اسٹوڈنٹ نے اپلائی کیا ری چیکنگ کے لیے، اور اس میں 2 اسٹوڈنٹ جو پاس ہوئے، جن کے نمبر چینج ہو گئے، جن کی کاؤنٹنگ میں تبدیلی آ گئی، چینج ہو گئے، وہ 1 یا 2 اسٹوڈنٹ کا رزلٹ کارڈ تو دوبارہ بنا کے گھر پوسٹ کیا جائے گا، بھیجا جائے گا، اور باقی کسی بھی اسٹوڈنٹ کو کسی بھی قسم کی کوئی انٹیمیشن نہیں دی جائے گی، کوئی اطلاع نہیں دی جائے گی، اور وہ اسی انتظار میں رہتے ہیں کہ شاید ہمارا کچھ بن جائے گا، شاید ہمارا رزلٹ آئے گا تو تبدیل ہو جائے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا، جن کا رزلٹ چینج نہیں ہوتا ان کو دوبارہ رزلٹ نہیں بھیجا جاتا۔ سپلی کے داخلے کب جائیں گے؟ نیکسٹ کویشچن ہے کہ ری چیکنگ کے لیے ایک مخصوص دن دیے جائیں گے، ری چیکنگ کے بعد سپلی کے ایڈمیشن، سپلیمنٹری ایڈمیشن آپ کروا سکتے ہیں، سپلیمنٹری کے داخلے کی مخصوص تاریخیں دی جائیں گی کہ فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک آپ داخلے بھیج سکتے ہیں، اس میں آپ اپنا داخلہ بھیج سکتے ہیں جن کی سپلی آئے گی اس امتحان میں، اور وہ تمام طلباء جو شروع دن سے لے کر آج تک جن کی کوئی سپلی آ چکی ہے اور انہوں نے ایڈمیشن نہیں کروایا تو وہ اپنا ایڈمیشن ان طریقوں میں کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد سپلی کے جب ایڈمیشن ہو جائیں گے تو فارمیسی اسسٹنٹ، نیکسٹ کویشچن ہے کہ فارمیسی اسسٹنٹ کے سپلیمنٹری امتحانات کب منعقد ہوں گے؟ وہ پنجاب فارمیسی کونسل لاہور نے اپنی ویب سائٹ پہ اس کا ٹینٹیٹو شیڈول جاری کر دیا ہے کہ مئی اور جون میں پیپر ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ فارمیسی کونسل کسی بھی ٹائم پیپر لے سکتی ہے، وہ مئی کے شروع میں بھی لے سکتی ہے، مئی کے اینڈ پہ بھی پیپر ہو سکتے ہیں، جون کے سٹارٹ پہ ہو سکتے ہیں، جون کے اینڈ پہ بھی ہو سکتے ہیں، کسی بھی ٹائم فارمیسی کونسل جب چاہے گی وہ پیپر منعقد کروا سکتی ہے۔ آپ تمام طلباء کو ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے۔ دوسری بات کہ فارمیسی اسسٹنٹ کے جو سپلیمنٹری امتحانات ہوں گے اس میں چانس یہ ہے کہ ابھی فارمیسی ٹیکنیشین کے پریکٹیکل ہو رہے ہیں، اس کے بعد فارمیسی ٹیکنیشین کے سیکنڈ ایئر کے امتحانات منعقد ہوں گے، اور سیکنڈ ایئر کے امتحانات کے بعد فارمیسی اسسٹنٹ کے سپلیمنٹری امتحانات منعقد ہوں گے۔ یہ مئی جون میں بھی چانس ہے۔ اگر فارمیسی کونسل کی کوئی اور مصروفیات ہوئیں، کوئی اور کسی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کوئی مصروفیات کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہوا تو مئی جون کے بعد جولائی میں بھی پیپر ہو سکتے ہیں۔ تو کسی بھی اسٹوڈنٹ کو کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو وہ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتا ہے، اور ڈسکرپشن میں دیے ہوئے واٹس ایپ نمبر پر جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس دیے ہوئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے کسی بھی قسم کا سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ اور خاص طور پہ وہ تمام طلباء جو فارمیسی اسسٹنٹ کا پہلی ٹرائی میں 100% کامیابی چاہتے ہیں، وہ حامد فارمیسی کوچنگ اکیڈمی کی خدمات ضرور حاصل کریں، تیاری کریں، اور اپنے کانسیپٹس کو کلیئر کریں، اپنے باقاعدہ بہترین اپڈیٹڈ 40ویں امتحان تک اپڈیٹڈ کیے ہوئے نوٹس حاصل کریں، اور شاندار تیاری کریں، اور کنسیپٹ کلیئر کرتے ہوئے پہلی ہی کوشش میں شاندار نمبر حاصل کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ حامد فارمیسی کوچنگ اکیڈمی کا ایک اعزاز اور ایک منفرد ریکارڈ ہے کہ حامد فارمیسی کوچنگ کے پلیٹ فارم سے ایک ہی بیچ میں سینکڑوں اسٹوڈنٹس تیاری کر کے سینکڑوں اسٹوڈنٹس کامیابی حاصل کر چکے ہیں، حتیٰ کہ وہ کیٹیگری بھی حاصل کر چکے ہیں اور اپنا میڈیکل سٹور بنا چکے ہیں۔
اس لیے اپنا ٹائم ضائع مت کریں، کسی بھی قسم کا رسک لیے بغیر بہترین تیاری کے لیے رابطہ کریں تاکہ آپ کو بہترین تیاری کروائی جائے، اور عید کے فوراً بعد انشاءاللہ فارمیسی اسسٹنٹ کی باقاعدہ تیاری شروع کروا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔